بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج بھی ہم سب سے پہلے قرآن سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، اس کا ترجمہ جانیں گے، اس کے مفہوم کو جانیں گے، اور پھر ایک حدیث سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو جانیں گے، اور پھر اس کے بعد رمضان کا ایک جو پیغام ہوگا اسے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک سورہ الفلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں، شرن لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو کچھ بھی اس نے پیدا کی ہے اس کی برائی سے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر اگر شر ہے، برائی ہے، تو ان ساری چیزوں کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کی برائی سے پناہ لیتا ہوں جب کہ وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب کہ وہ حسد کریں۔ یہ 4 چیزوں کی برائی سے اس سورہ میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الفلق مدنی سورہ ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شریر میں، جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے۔ ان آیتوں میں بنیادی طور پر باہر کے دشمنوں سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ کل ہم نے سورہ الفلق میں دیکھا تھا کہ اندر کا جو دشمن شیطان ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ سورہ الفلق میں باہر کے 4 دشمنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہر مخلوق کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر خاص کیا گیا، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں انجام پانے والی جو بھی برائی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ رات میں ہی نقصان پہنچانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجرم زیادہ تر جرائم رات میں کرتے ہیں، اپرادھ رات میں کرتے ہیں، اور جو نقصان پہنچانے والے جانور ہوں یا شیر اپنے کچھار سے رات ہی میں نکلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس آیت کریمہ میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کی برائی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ وہ گانٹھوں میں پھونک ماریں۔ گویا اس آیت کریمہ میں جادو کے شر سے بھی، جادو کی برائی سے بھی، چاہے جادوگر مرد ہوں یا جادوگر عورتیں ہوں، جادوگر ہوں یا جادوگرنیاں ہوں، ان سب کے شر سے، ان سب کی برائیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی جناب میں، اور اس ضمن میں بری نظر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ نظر لگ جانا بھی حق ہے۔ گویا یہ سورہ جادو اور نظر بد، بری نظر کے علاج کے لیے بہت ہی اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم ایک یہودی تھا،
اس نے جادو کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے لیے آپ پر سورہ الفلق اور سورہ الناس اتاری، چنانچہ جادو کا بھی پتہ چل گیا وحی کے ذریعہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہتی تھی، اور ان صورتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے جادو کا بھی اثر جاتا رہا۔ برکیف یہ سورہ الفلق ہے جس کے اندر باہر کے جو 4 دشمن ہیں جو ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے شر سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ آج کی حدیث، آئیے حدیث کی طرف۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، نیکی گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ گویا اس حدیث میں 3 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، 3 پیغام دیا گیا ہے۔ وہ 3 وصیتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی وصیت، ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسری وصیت، ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری وصیت، ایک انسان کا عام لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ کتنی وصیتیں ہوئیں؟ 3 وصیت ہوئی۔ سب سے پہلی وصیت، ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، چنانچہ فرمایا گیا حدیث میں، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، ایکانت میں ہو، سب کے سامنے ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، 70 دروازے بھی بند ہوں، وہاں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کی ایک صفت السمیع ہے، اس کی ایک صفت العلیم ہے، اس کی ایک صفت البصیر ہے، اس کی ایک صفت الرقیب ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، کہ جب کبھی تم اکیلے میں ہو، ایکانت میں ہو، تو یہ مت کہنا کہ میں ایکانت میں ہوں، جو چاہوں کر لوں، بلکہ کہو کہ وہاں بھی میرے اوپر نگراں ہیں، اللہ کی نگرانی وہاں بھی ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی نگرانی ہے جو ایک بندہ کو اکیلے میں بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے بند کمرے میں گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے اس کی غیرت کو پامال کرتے ہو، لیکن جب معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہونے والا کوئی انسان وہاں پر تمہارے سامنے آ جائے تو تم پانی پانی ہو جاتے ہو۔ ایسا کیوں؟ رب کا ڈر زیادہ یا معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے؟ یہی احساس ہمارے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، اور اکیلے میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ، کہ وہ یہ سوچے کہ اگرچہ وہ بند کمرے میں ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ اکیلا نہیں، بلکہ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی اس کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی فرشتے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی میں وہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری وصیت، ایک انسان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا،
گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، گناہ کو یہ نیکی مٹا دے گی۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان ہونا اس بات کو لازم ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی ہی، وہ کوتاہیاں کر سکتا ہے، غفلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو، کیونکہ توبہ کرنے سے بھی گناہ مٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بھی گناہ مٹتا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ مٹتا ہے، نماز پڑھنے سے گناہ مٹتا ہے، روزہ رکھنے سے گناہ مٹتا ہے، قیام اللیل سے گناہ مٹتا ہے، عمرہ کرنے سے گناہ مٹتا ہے، حج کرنے سے گناہ مٹتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ مٹتا ہے، اور ذکر کا اہتمام کرنے سے گناہ مٹتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے سے بھی گناہ مٹتا ہے۔ تو یہ ہے ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرے اور نیکیوں کے کام کر لے۔ تیسری وصیت اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک انسان کا عام لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا ضروری ہے، یہ انسانوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اچھی بات کریں، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں، ہر ایک کا خیال کریں، دوسروں کے جذبات کی رعایت کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، یہ ہے اخلاق۔ اور ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہی ہے، اپنے نفس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہی ہے، ویسے ہی عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس حدیث میں 3 پیغام دیا گیا ہے۔ ایک بندے کو اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ جہاں بھی رہے اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھے۔ اپنے نفس کے ساتھ ایک بندے کو یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، گناہ مٹ جائے گا۔ اور عام انسانوں کے ساتھ ایک بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، مسکرا کر ملے اور ہر ایک کا خیال رکھے، گفتگو کرے تو پیار اور محبت اور پریم سے گفتگو کرے۔ یہ 3 وصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابہ کو، جو ہم سب کے لیے ہے۔ اس لیے اس 3 وصیت کو گرہ باندھ لیں، جہاں رہیں اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھیں، گناہ ہو جائے تو نیکیاں کر لیں اور دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ مختصر طریقے سے روزہ کے احکام اور مسائل کو جانیں گے۔ عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، چاہے کھانے پینے سے رکیں یا بات کرنے سے رکیں، بس رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی پریبھاشا میں، روزہ نام ہے عبادت کی نیت سے فجر ادے ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا روزہ کہلاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے۔ اگر کوئی آدمی صحت اچھی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور کب سے کب تک؟ فجر ادے ہونے سے سورج ڈوبنے تک ہی روزہ رکھے، تبھی اس کا روزہ شمار ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نیت بھی پائی جائے۔ اگر نیت نہیں ہے تو روزہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور فرض روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ ضروری ہے کہ فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر ادے ہونے سے پہلے یعنی اذان سے پہلے
روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ فرض روزہ ہے. لیکن نفلی روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اذان سے پہلے نیت کریں، بلکہ سورج ڈھلنے سے پہلے اگر کوئی آدمی نفلی روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے صبح میں کھایا پیا نہ ہو. لیکن فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے اذان فجر سے پہلے. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادہ کا نام ہوتا ہے. دل میں جو ارادہ ہے اسی کو ہم نیت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی دعا نہیں سکھائی. نیت دل میں ہوتی ہے، نیت زبان پر نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے؟ تو روزہ کی فرضیت کے لیے 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی 6 شرطوں کے ساتھ روزہ فرض ہوتا ہے. وہ کون کون سی شرطیں ہیں؟ آئیے ہم ان کو جانتے ہیں. یاد کیجئے. سب سے پہلے نمبر پر روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، گویا کہ غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا جائے گا؟ نہیں، منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کو آپ بتائیے کہ روزہ میں اسلام کا فلسفہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اسی راستے سے وہ اسلام قبول کر لے. دوسرے نمبر پر روزہ کی فرضیت کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس عقل ہو. گویا کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، بد دماغ ہے، اور کچھ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے بھی بد دماغ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے روزہ کی مانگ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی کفارہ ادا کیا جائے گا. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ایک انسان بالغ ہو. اور اس شرط سے بچے نکل جاتے ہیں. گویا کہ بچوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. ہاں، بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے بچپن سے ہی روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی مقیم ہو، یعنی اپنے ملک میں مقیم ہو، اپنی جگہ پر مقیم ہو، سفر میں نہ ہو. گویا کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں. لیکن سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس کی 3 حالت ہو سکتی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہوگا. دوسری حالت یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہو، بہت دقت، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہوگا. اور تیسری حالت یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے میں بہتری ہو. پہلی حالت میں روزہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہاں پر روزہ رکھ لینا بہتر. دوسری حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ دقت اور پریشانی ہوتی ہے، روزہ چھوڑنا ضروری. تیسری حالت میں روزہ نہ رکھنے میں بہتری ہو، یعنی روزہ نہ رکھتے ہیں تو آرام ملتا ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا بہتر ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی چھوٹ کو اپنایا جائے، جیسے اس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی کام کیا جائے. 5ویں شرط طاقت ہو. گویا کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس پہ روزہ فرض نہیں. اس سے کون لوگ نکل جاتے ہیں؟ اس سے بیمار نکل جاتے ہیں. بیمار پر روزہ فرض نہیں. اور بیمار کی 2 شکل ہو سکتی ہے. ایک وہ بیمار جس کو شفا پانے کی امید ہی نہیں ہے، چنگا ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اور ایک وہ بیمار جس کو شفا پانے کی امید ہے. تو جس کو شفا پانے کی امید ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھانا کھلائے گا؟ نصف سا، یعنی 1.5 کلو اناج، یا ایک وقت کا کھانا غریب کو کھلا دینا ہے. 1.5 کلو اناج یا ایک وقت کا کھانا. لیکن وہ مریض جس کو شفا پانے کی امید ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا تو جائز ہے، پر اس روزے کی دوسرے دنوں میں قضا ضروری ہوگی. لیکن عام طور پر جو سردی کھانسی ہو جاتی ہے اس کو ہم مریض نہیں کہتے، یہ نارمل سی بات ہوتی ہے، اس میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا. ہاں، تکلیف ایسی ہوتی ہے، بیماری ایسی آتی ہے کہ آدمی بیڈ پر گر جائے، پریشانی ہو روزہ رکھنے میں، تب وہاں پر چھوٹ ملتی ہے. اب آئیے کچھ روزہ کے آداب کو جانتے ہیں. ان میں سب سے پہلے سحری کھانا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگر ہم کو سحری کھانے کی خواہش نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی بھی پی سکتے ہیں، ایک کھجور بھی کھا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر سحری کھجور ہے۔ البتہ سحری کھانے میں تاخیر کرنی چاہیے، اور صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر آپ نماز کے لیے گئے۔ پوچھا گیا کہ اس میں کتنا فرق تھا اذان میں اور سحری میں، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیت کی تلاوت کرنے کے انداز میں۔ تو سحری کھانے کے بعد 50 آیت تلاوت کر لیں اور پھر اذان ہو جائے، یہ سب سے بہتر وقت ہے سحری کھانے کا۔ اگر کوئی آدمی سحری نہ کھا سکے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے، آنکھ لگ گئی نہ اٹھ سکے پھر بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ کہ اگر غسل کرنے کی کسی کو ضرورت ہو اور وہ سحری کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے، پھر نماز کے لیے جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سحری کھا لے پھر غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے، اس طرح سے گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات۔ روزہ کی سنتوں میں سے ایک سنت افطار کرنا ہے، اور افطار سورج ڈوبتے ہی کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک جلدی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، افطار میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رطب سے افطار کیجیے، ایک ہی رطب کیوں نہ ہو، رطب سے افطار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے افطار کرتے تھے، اگر رطب نہیں ہوتا تو کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر کھجور بھی نہیں ہوتا تو پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ افطار کرتے وقت کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ، بس بسم اللہ کہنا چاہیے، کوئی دعا افطار کی نہیں ہے بسم اللہ کے علاوہ۔ ہاں، افطار کے بعد یا کچھ کھا پی لیں اور سیرابی ہو جائے تو اس کے بعد پڑھیں گے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ اگر کسی دوسرے کے ہاں افطار کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو 6 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 6 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر شوہر بیوی کا ہم بستری کرنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا، جس کو جمع کہتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں شوہر بیوی دونوں ہم بستری کر لیتے ہیں تو اس سے روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس آدمی پر کفارہ آئے گا۔ دونوں راضی تھے تو دونوں پر کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اور چونکہ آج غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے اس کو۔ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اپنے اوپر غسل کو واجب کر لینا، چاہے ہست میتھن کے ذریعہ ہو، مشتدنی کے ذریعہ ہو، جیسے بھی ہو، اپنے اوپر کوئی آدمی غسل کو واجب کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، کیونکہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کھانا پینا۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی بھول چوک کر کے کھا پی لے تو بھول چوک کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، جس کسی نے بھول چوک کر کے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یعنی جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو بھول چوک کر کھانے پینے سے اگرچہ پیٹ بھر کر بھی کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہوئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کھانے پینے کے قائم مقام چیز،
یعنی جو چیز کھانے پینے کے جیسے ہے اس میں غذائی انجیکشن آ جاتا ہے، یعنی وہ انجیکشن جو طاقت پہنچانے کے لیے دیا جائے یا رگ کے راستے کھانا پہنچایا جائے یا خون دے کر کے طاقت پہنچایا جائے یا انجیکشن دیا جائے طاقت کا انجیکشن، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے کرنا جان بوجھ کر کے، گویا کہ اگر اپنے سے قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کے کوئی قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ذرہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جس کو قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کے قے کرے اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ اور چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے عورت کا حیض اور نفاس کی حالت میں ہونا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ کتنی چیزیں ہوئیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ 6 چیزیں ہوئیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع، ہست میتھون کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر غسل واجب کر لینا، کھانا پینا یا کھانے پینے کے جیسے چیزیں، اور جان بوجھ کر قے کرنا، یا عورت کا ماسک چکر میں حیض اور نفاس کی حالت میں ہونا، یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔